أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو کل کی آیات تھی ان میں جہاد کا حکم تھا، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہجرت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ذیقات کا مہینہ تھا۔ حرمت والے مہینوں میں ذیقات، ذی الحج، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں اور ان میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔ تو چونکہ اس سے پہلے مکی زندگی میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، باندھے رکھیں، لڑائی نہ کریں۔ تو اب ان کو یہ تھا کہ اگر یہ حرمت والا مہینہ آ گیا، اگر وہ لوگ لڑتے ہیں تو پھر اس کے لیے اب کیا مسلمانوں کو قدم اٹھانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم لوگ بھی لڑو، اور اگر مشرکین حرمت والے مہینے کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی اپنے دفاع میں ان سے لڑ سکتے ہو۔ تفسیر کبیر اور مدارک وغیرہ مذکور ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی پہلے اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی، اس لیے اب ان مہینوں میں بھی کافروں کے ساتھ لڑائی جائز ہے۔ تو فرمایا الشہر الحرام عزت والا مہینہ، بالشہر الحرام عزت والے مہینے کے بدلے ہے، والحرمات قصاص اور حرمت والی تمام چیزیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدی علیکم پس جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ پس تم بھی کرو اس پر، بمثلی اسی کی مانند ما اعتدی علیکم جیسے اس نے تم پر کی۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا اور مت ڈالو بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُکَةِ ہلاکت میں۔ اب دیکھیں کہ جہاں پر جہاد کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے، جہاں پہ جہاد کے لیے آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے، وہیں پر جہاد کے لیے آپ کو مال کی بھی ضرورت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انفاق کا حکم دے دیا ہے، یعنی جہاد بالمال۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُم إِلَى التَّهْلُکَةِ یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک تو علماء یہ تفسیر کرتے ہیں کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، یہ کہ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو کافر تم پر غالب آ جائیں گے، اور غالب آ کر وہ تمہیں قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اسی طرح کچھ اور تفسیروں میں یہ تفسیر بیان کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہلاکت میں پڑو گے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو عالم اسباب میں اسلحہ کہاں سے آئے گا، مجاہدین کی خوراک کا انتظام، ان کے سفر کا انتظام، ان کے اسلحے کا انتظام، جب یہ نہیں ہوگا تو جہاد میں پھر صرف اور صرف ہلاکت رہ جائے گی۔ اس کے بعد اگلا حکم ہوگا وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو۔ احسان عبادات میں بھی کرو، معاملات میں بھی کرو۔ عبادات میں احسان یہ ہے کہ انتہائی خشوع اور عاجزی سے عبادات کرو، جیسا کہ بخاری مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے اور آپ سے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ اسی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا اخبرنی عن الاحسان کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے، اس خشوع و عاجزی سے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور بس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو معاملات میں احسان یہ ہے کہ ہر فرد کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اچھا سلوک کیا جائے۔ تو احسان کے 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون، یہ کہ ہم اسی کے فرما بردار ہوں، ہم اسی کی عبادت کریں اور ہم اسی کے لیے مخلص ہوں۔
ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور تم پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پس جو کچھ تمہیں میسر ہو، من الحج، قربانی میں سے، وَلَا تُحْلِقُوا، اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الحدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنی حلال ہونے کی جگہ تک۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرے کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے پچھلے رکوع میں فرمایا کہ کل ہی مواقیت للناس والحج، کہ آپ کہہ دیں کہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے حج کے، تو حج کے 5 دن 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج جو ہیں، ان ایام میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اور ان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال عمرہ کرنا جائز ہے۔ جیسے بخاری اور مسلم میں بھی روایت ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو اب اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر حج یا عمرے کا احرام کسی نے باندھ لیا اور اس کو اب وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کرے، ادھورا نہ چھوڑے، اور اگر کوئی ایسا حالات آ جائیں کہ انہیں حج یا عمرے سے روک دیا جائے، تو پھر الگ بات ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر عمرے کو توڑ دیا تھا، اس کی پھر قضا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا بھی کی تھی۔ تو پھر اگر روک دی جائیں، کہ یہاں پہ فَإِنْ أُحْصِرْتُم میں احصار کا مطلب یہ ہے کہ تم آگے کر سفر جاری نہ رکھ سکو، اس کو دم احصار بھی کہتے ہیں۔ جیسے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ وغیرہ سے روایت ہے کہ احصار دشمن کے خوف سے بھی ہوتا ہے، بیماری یا خرچہ ختم ہو جانے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ احصار صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسی اگر کوئی صورتحال آ جائے تو پھر آپ اپنے سروں کو نہ منڈوائیں، اور یہاں تک کہ جو قربانی کا جانور ہے اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، تب تک۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہاں احصار ہوا، کہ جہاں آپ کو روکا گیا ہے، وہی قربانی کا محل ہے، کہ جہاں رکاوٹ پیدا ہوئی وہی قربانی کی جگہ ہے، وہاں پہ آپ قربانی کر دیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تھا، تو وہیں پر آپ نے احرام کھول دیا تھا اور وہیں پر آپ نے قربانی کی تھی۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جو حدیبیہ تھا وہ حرم کے ساتھ متصل تھا، تو اس لیے وہ قربانی کی جگہ بنتی تھی۔ تو لیکن اب اس صورت میں کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جو کہ حرم سے آپ دور ہیں، تو پھر آپ کسی دوسرے شخص کو بھی ذمہ داری دے سکتے ہیں کہ وہ جا کے قربانی کو حرم کی حدود میں ذبح کروا سکتا ہے۔ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو کچھ معاملات اس کے لیے پھر ممنوع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، بیوی اور میاں کے تعلقات جو ہوتے ہیں ان کو نہیں وہ اپنا سکتا، شکار نہیں کھیل سکتا، اور اگر کوئی مجبوری ہو اور احرام سے نکلنے سے پہلے اگر سر منڈوانا پڑ جائے تو پھر اس کے متعلق فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ، بس جو کوئی تم میں سے ہو مریضاً بیمار، او بِهِ عَظَمٌ مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں، کہ سر میں کوئی ایسا زخم آ گیا یا جوئیں بہت زیادہ پڑ گئی ہیں کہ اس کو اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ سر کو منڈوائے بغیر گزارا نہیں، تو پھر فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو فدیہ لازم ہے روزوں میں سے، او صدقۃ، یا صدقہ، اور نسک، یا قربانی۔ یعنی فدیے میں اب ان چیزوں کا اختیار ہے کہ جو آسان اس کو لگے وہ اختیار کر لے، چاہے تو 3 دن کے روزے رکھے، چاہے تو 3 سا یعنی کہ گندم جو ہے وہ 6 مسکینوں کو دے، اور ہر مسکین کو نصف سا دے گا، یا پھر ایک بکری کی قربانی دے۔ اب اگلی آیت میں حج تمتع کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ اگر ایک سفر میں حج اور عمرہ کرنا ان کے نزدیک حرام تھا، یہ ان کے نزدیک کعبہ کی توہین تھی۔ تو بس یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن پالو، فَمَنْ تَمَتَّعَ، پس جس نے فائدہ اٹھایا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، عمرے کے ساتھ حج کا، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو کچھ میسر ہو من الحج، قربانی میں سے، تو وہ کرے۔ اسے دم شکر بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ہی سفر میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کی اور حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، بس
جو شخص نہ پائے، یعنی یہاں مراد ہے کہ اگر اس کو جانور قربانی کا میسر نہیں ہے تو فصیام، تو بس وہ روزے رکھے ثلاثۃ ایام 3 دن کے فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 روزے اذا رجعتم جب وہ تم اپنے گھر لوٹو، تل کا یہ عشرۃ کاملہ پورے 10 ہو گئے، ذالکا یہ یعنی جو حج تمتع ہے اور جو یہ قربانی ہے، لمن لم یکن اس کے لیے ہے کہ جو نہیں اہلہ رہنے والا اس کا حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، یعنی مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو۔ حج تمتع اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو حدود حرم کا رہنے والا نہ ہو، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے چونکہ عمرہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہیں حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر مکہ واپس آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے جو دور کے رہنے والے ہیں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں معلوم، فمن فرض بس جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا فیہن الحج اس مہینوں میں حج کو، یعنی اس نے احرام باندھ لیا، تو اب اس کو حج کے دوران احرام باندھنے کے بعد احرام کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، جس میں فلا رفثا کہ وہ کوئی فحش کوئی نہ کرے، کوئی ایسی بے حجابانہ گفتگو نہ کرے، چاہے وہ میاں بیوی ہی آپس میں کیوں نہ ہو، ولا فسوق نہ ہی کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال فی الحج اور نہ ہی جھگڑا کرے حج کے دوران، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرو کہ من خیرن کوئی اچھا کام، یعلم اللہ تو اس کو اللہ جانتا ہے، وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی اور بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ زاد راہ یعنی کہ سفر کا جو خرچ ہے وہ، واتقونی تو مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو۔ تو اس آخری آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ جب آپ احرام باندھ لیں تو کسی کے ساتھ بے حیائی کی، نافرمانی کا کوئی کام، لڑائی جھگڑا حج کے دوران، ان سارے کاموں سے بچیں، اور اتنا آپ کے پاس خرچ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، کہ سوال سے بچنا بھی یہ بھی ایک تقویٰ ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ حج کے دنوں میں اکثر لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ حرم میں کھڑے ہو کے لوگوں سے مال کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اللہ نے سخت ناپسند کیا کہ اگر آپ کے پاس رقم پوری نہیں تو آپ حج کے لیے نہ نکلیں۔ اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑا بھی، کہ اتنا مقدس سفر ہوتا ہے یہ، لیکن اس میں حجر اسود تک پہنچنے کے لیے، جیسے بعض فقہا کے نزدیک سنت ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، اور اس سنت کو پورا کرنے کے لیے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، تو اپنے ثواب کو کم کر لیتے ہیں، کیونکہ سفر میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو لڑائی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس جگہ کا تقدس کا خیال کرتے ہوئے، اس موقع کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور اللہ پاک اس موقع کا بہترین فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔